الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج آپ کے سامنے اس ٹاپک پہ بات کروں گا کہ رجب کے مہینے کے اندر کچھ لوگ بہت ساری خرافات کرتے ہیں، بہت ساری بدعات کرتے ہیں جن کا دین کے اندر تصور بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، جب شیطان کسی کو گمراہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن کو خراب کرتا ہے، سب سے پہلے اس کی دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے کہ دل کے اندر جو بات ہوتی ہے بندہ اسی کو صحیح سمجھتا ہے، اسی کو کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے دل کو خراب کرتا ہے۔ جب دل کے اندر شیطان کا مکمل قبضہ ہو جاتا ہے، تسلط ہو جاتا ہے، پھر اس سے جو برائی کرائے شیطان کے لیے آسان ہو جایا کرتی ہے۔ تو دیکھیں، انسان کا دل جب اللہ کے لیے خالی ہو جاتا ہے تو اس میں شیطان حملہ نہیں کر سکتا، شیطان اس کے اندر غلط قسم کے خیالات نہیں ڈال سکتا۔ لیکن جب اللہ کا خیال چلا جائے، جب دل شیطان کے لیے خالی کر دیا جائے، عبادات نہ ہوں، ذکر اذکار نہ ہوں، اور دل کے اندر گویا کہ نیکی کی خوشبو جب چلی جاتی ہے، پھر گناہوں کی بدبو ضرور آ جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں جن کا تعلق قرآن حدیث سے ہے، جو ہمارے پیارے آقا نامدار سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہوں۔ رجب المرجب کے مہینے کے اندر چونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، جو کہ امیر شام ہیں، شام کے امیر ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی ہیں۔ تمام صحابہ کا ہم دل و جان سے احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ دین کی بقا ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، کتابت کی ذمہ داری بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو سونپی تھی ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات چونکہ اسی مہینے کے اندر ہے، رجب المرجب کے مہینے میں، تو اسی لیے بغض معاویہ میں کچھ لوگ اتنے زیادہ اتر آتے ہیں۔ تو 22 رجب کو وہ کیا کرتے ہیں؟ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، اس کی خوشی میں معاذ اللہ یہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ آئیے، ایک رسم تو ان کی یہ ہوگی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر مٹھائی بانٹنا، کیا یہ دین ہمیں درس دیتا ہے؟ کیا ہمارے پیغمبر نے ہمیں سکھایا ہے؟ یا جو طبقہ یہ کام کرتا ہے، جو جماعت یہ کام کرتی ہے، اور وہ حضور کو تو مانتے ہیں، حضور کی عظمت کا تو اقرار کرتے ہیں، کیا حضور کی کوئی ایک حدیث میں ہے کہ اس طرح کا کام کرو؟ یا کسی تابعی نے یہ بات کہی ہو، کسی صحابی سے یہ بات ثابت ہو؟ کبھی نہیں۔ لیکن یہ صرف اور صرف دین کی دشمنی ہے، یہ صرف اور صرف اناد ہے، ضد ہے۔ دین کی خدمت اسے کبھی نہیں کہا جا سکتا۔ میرے دوستو، یہ ایک رسم تو یہ ہوگی، لیکن آپ کو ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ صحابہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، صحابہ ہمارے لیے منزل تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے۔ تو حضور تک پہنچنے کے لیے ہمیں صحابہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم اس وقت تک کوئی دین کا کام کر نہیں سکتے جب تک صحابہ کا راستہ موجود نہ ہو، صحابہ کی بات اقوال موجود نہ ہوں۔ اور دوسری رسم یہ کیا کی جاتی ہے رجب المرجب کے مہینے کے اندر کہ کونڈو والی رسم، یہ خاص طور پر امام جعفر صادق اور حضرت جعفر طیار ان کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، کسی مستند، کسی معتمد بات ان سے بھی ثابت نہیں، چاہے ان کے جو 12 امام ہیں وہ بھی ان باتوں کا درس نہیں دیتے، وہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بصدق و دل احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن جن کی عقل پر پردے ہوں ان کو کبھی کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ ان کی عقلوں پر پردے چھائے ہوئے ہیں، یہ سیدھی بات نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب اللہ رب العزت کسی کو گمراہ کرتے ہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، تو یقیناً ان کی عقل پر پردے آ جاتے ہیں، سچ بات کو وہ سمجھ نہیں سکتے، سچ بات سمجھنے کے لیے وہ قاصر ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صرف سیدھی بات پہنچا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، آگے ہدایت دینا اس رب کا کام ہے، اس پروردگار عالم کا کام ہے، صحابہ کی محبت ڈالنا اسی کا کام ہے۔ اور تیسرا، مٹھائیاں بانٹنا رجب کے مہینے کے اندر۔
بھائی مٹھائی بانٹیں گے، خوشی ہوگی، اور یہ اس کو ایک قسم کی رسم کہتے ہیں اور ایک قسم کی عبادت کہتے ہیں۔ دیکھیں اگر عبادت سمجھ کر کہتے ہیں تو پھر یہ گمراہی ہے، ان کی مٹھائی کو استعمال نہ کیا جائے۔ اور اگر ویسے کرتے رہتے ہیں، ہر مہینے میں خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اگر بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جان کرتے تھے، ابا کہتے ہیں ہمارے دادا جان کرتے تھے، دادا جان کہتے ہیں کہ ہمارے دادا جان کرتے تھے، پھر وہ پردادا جان کہتے ہیں کہ ہمارے دادا جان کرتے تھے، یہ کرتے تھے تو آئے ہوئے ہیں، لیکن کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ کیا ایک غلطی اگر دادا کرے، کیا اسی غلطی کو ذنب جاریہ کے طور پر ہم کرتے رہیں گے؟ نہیں، غلطی کو ختم کر دینا ضروری ہوا کرتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی سمجھ عطا فرمائے، صحیح معنی دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔